شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس مرحومین، اس مسجد امام بارگاہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ان تک اتنے مومنین اس دارے فانی تو چلے گئے، لیکن نادا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں۔ اور بالخصوص برادر محترم بیان اسلادہ والد مرحوم سید ملازم حسین شاہ صاحب اور اس خانوادہ دے اور حاضرین دے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم بث هاتين السورتين الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين، لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ان دعائیں قبولیت واسطے بلندار الصلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من كان نبيا وآدم بين الماء والدين الصلوات۔ الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن يمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وقته وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه صلوات۔ رضان ایمانی آبابل بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، بالکل مختصر جے وقت ایک پیغام اتنی ہی دامن وقت ایک گنجائش ہے۔ معصوم نے فرمایا لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان۔ سردار انبیاء فرما رہے ہیں ہر شے دی اللہ نے بہار بنائیے، قرآن دی بہار دنا ہے ماہ رمضان۔ قرآن جدا پڑھ ثواب ہے، رات دن سفر پردیس
لیکن ماہ رمضان یہ چند دن باقی ہیں 14 یا 15 تو انشاءاللہ پہلا روزہ 3 یا 4 دن دے بعد فرمایا ہے مہینہ قرآن دی بہار اور یہ مہینہ ہے فرمایا اس مہینے جے ایک آیت قرآنی دی تلاوت کر ختم قرآن دا ثواب اللہ تیرے نام اور عزت کرے اور میرے محترم سامعین اتنی عزت و عظمت والا مہینہ موضوع نال تعلق نہیں مگر ایک جملہ فرمایا اس مہینے نو لا تقولوا رمضان اس مہینے نو فقط رمضان نہ آکھو ازاد ہے رمضان آمن والا رمضان آ گیا رمضان گزر گیا دولے نزدیک ایک زمانہ ہے جدا ماضی حال اور مستقبل ہے اس مہینے نو رمضان نہ آکھو کیوں ان رمضان اسم من اسماء اللہ عز و جل فرمایا رمضان تا اللہ دے نام جو ایک نام ہے لا یجیو ولا یذہب اللہ دی ذات و ذات ہے جڑا ویندا اور آندا نہیں جڑا ماضی اور حال نہیں بل قولوا شہر رمضان اس مہینے دا جدئی نام جاؤ ماہ رمضان آکھو فقط رمضان نہ آکھو کلام معصوم اور کلام خدا جدئی مطالعہ کر شہر رمضان شہر رمضان شہر رمضان فرمایا اتنا زمانہ ہے ماضی حال مستقبل آمد و رفت گزرنا وجنا آمنا اے اللہ اینا صفات دا حامل نہیں ہو بے مثل و بے مثال اللہ قبول فرمائے بھئی نعرہ ثواب عبادے کو یہ بندہ فتوہ نہ لائے جو ڈھکوانے صحیح نعرے دے خلاف ہے لیکن تھوڑا اپنے جذبات دے ضبط کرے سو تاکہ میں زیادہ معروضات تھوڑے وقت دی جناب دی خدمت پیش کر سکا ایک دفعہ بلندر صلوات تلاوت فرما عداد طلب نہیں توجہ طلب فکر طلب اپنے دماغ اور ذہن اس بات کو جگہ دے سو یقیناً مجلس کا مقصد پورا فرمایا قرآن دا قاری ہوئے قرآن دا حافظی ہوئے قرآن ویک کے پڑھ زبانی قرآن پڑھانا لو افضل ہے فرمایا ویک کے قرآن پڑھ بھامیں حافظ بھی ہوئے وجہ فرمایا جدا ویک کے قرآن پڑھ سے اللہ دورہ عجر عطا کرے سی قرآن پڑھن دا ثواب دوجہ قرآن دی زیارت دا ثواب فرمایا جڑا اس عقیدے نال قرآن پڑھے اس نظریے نال قرآن پڑھے جو معصوم فرمائے قرآن دے حروف دی زیارت کرنا ثواب ہے اصول کافی وسائل و شیعہ دو مقامات میں حقیر دیئے گا جو حدیث معصوم گزری فرمایا جڑا ثواب سمجھ کے قرآن دے حروف دی زیارت کر دے مدعا بے غفر ہی فرمایا او دا پہلا اجر ہے جو اللہ دے نور بصارت دی حفاظت کرے دے وَخُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَلَوْ كَانَا كَافِرِينَ جڑا بندہ ویک کے قرآن پڑھ دے تاکہ قول معصوم دے عمل ہو جائے فرمایا او دا دوجا اجر ہے رحمان او دے ماں باپ دے عذاب وچ کمی کر چھوڑے دے بھاویں کافر ہی کیوں نہ ہوئے ماں باپ کافر کلمہ پڑھیا نہیں مومن مسلمان ہیں نہیں جنت توانج نہیں سکتے لیکن اولاد قرآن دی زیارت کرے رحمان آدھائینا دے عذاب کمی کرو ماں باپ دے عذاب کمی کرو جدی اولاد میرا قرآن پڑھے بھیگ کے پڑھے اللہ دو عجر عطا کرے دے ایک تیری اکھی دے گناہ معاف اللہ تیرے دولے بسارہ دی حفاظت دوجہ فرمائے اس بندے دے ماں باپ دے عذاب کمی بھامے کافری کیوں نہ ہوئے انہاں آپ اندازہ لاؤ پتر قرآن پڑھے دی قرآن پڑھے اولاد قرآن پڑھے کافر ماں باپ دے عذاب کمی ہوندی ہے تے دے ماں باپ ہوئے نہیں 14 دے غلام اور دوسرا پھر میرے آقا فرمانے نے حفظ قرآن ویک کے پڑھ تجھے اتنا بلند پڑھ جو آپ قرآن دی تلاوت سن سکے تیرے کنہ نال تلاوت قرآن دی آواز ٹکرا رہی ہوئے مولا وجہ فرمایا جدہ اس رنگ قرآن پڑھ سے اللہ تعالی اجر عطا کرے سی فرمایا ایک پڑھن دا ثواب
دوجا ویکھن دا ثواب، تیجا قرآن سنن دا ثواب۔ مالک کو کیڑا اجر ہے؟ فرمایا جیڑا بندہ زبان نال قرآن پڑھے اللہ دی زبان دے گناہ معاف کرے دے، جیڑا اکھی نال زیارت کرے اللہ دی اکھی دے گناہ معاف کرے دے، جیڑا کنا نال قرآن دی تلاوت سنے رحمان تیرے کنا دے گناہ معاف کر دے۔ ایک ہے قرآن دی تلاوت قرآن سننا، ایک ہے قرآن ناطق دی فضیلت۔ جہاں تک میں حکیم دا مطالعہ میں دو چیزاں نے بارے پڑھے، قرآن پڑھ، قرآن سن، قرآن ویکھ گناہ معاف۔ دوجا بغیر وائی خدا دے نہ بھوڑا نہ پیغمبر پہ فرمائے دے جیڑی زبان میرے بھیرا علی دے فضائل پڑھے اس زبان دے گناہ معاف۔ جیڑی اکھی میرے بھیرا علی دے فضائل دی تلاوت کرے اللہ انہاں اکھی دے گناہ معاف کرے دے۔ فرمایا جیڑے کن میرے بھیرا علی دے فضائل سنے اللہ کنا دے گناہ۔ فرمایا جمعہ جمعرات یا جمعہ نو قرآن دا آغاز کر، تلاوت قرآن دا آغاز، جمعہ نو اختتام کر۔ تیسرا دوریر میرے آقا فرمائے قرآن سمجھ کے پڑھ، قرآن دے مفاہیم دے غور کر۔ فرمایا قبلہ رخ بیٹھ کے قرآن پڑھ، تلاوت کرتے ہیں قبلہ رخ بیٹھا کر۔ آقاش دامن وقت گنجائش ہوندی بات طویل نہ ہو جائے، ایک پیغام اور عرض کرنا چاہنا۔ گھر بیٹھے ہیں، فاتحہ تے بیٹھے ہیں، خوشی دی محفل بیٹھے ہیں، دسترخوان تے بیٹھے ہیں، دفتر بیٹھے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، دکان تے بیٹھے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سجنہ دی محفل بیٹھے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا ارادہ کر کے اگر قبلہ رخ بیٹھ جو میرے مالک فرمائے کعبہ دی عظمت اللہ بیان کی دیئے، دسائی 14 ہے، زمیندارہ کر رہے، تجارت کر رہے، دکان چلا رہے، دفتر بیٹھے، سجنے بیٹھے، فاتحہ بیٹھا پڑھ دے، خوشی دی محفل ہے، دسترخوان دے بیٹھے۔ فرمایا قبلہ رخ باسے اتنی دیر محفل بیٹھا رسے مسلح عبادت دے باہم دا ثواب۔ رحمان تیرے نام ہے آمال کوئی اوکھا کام ہے، فاتحہ لگے ہیں، چاروں طرف لوگاں دا رخ ہونا ہے، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب۔ فرمایا اس رنگت میں قبلہ رخ ہوئے، دوستانی محفل ارادہ کر کے بیٹھے۔ فرمایا کریم اللہ مسلح عبادت دیوان دا ثواب عطا، لیکن قرآن سمجھ کے پر 3-4-5 منٹ سپارہ پڑھ چھوڑنا اور بات ہے، 11 گھنٹے قرآن الحمدللہ والناس تک پڑھ چھوڑنا اور بات ہے۔ ایک آیت قرآنی 14 نے فرمان دے مطابق سمجھ کے پڑھنا اور بات ہے۔ یقیناً بہت بڑا شرف، لیکن ایک طرف فکر فقط حسن قرات دے مقابلے، فقط رفتار اور سبیل دے مقابلے فلاں بھائی 3 منٹیں پڑھائی، ہون دے بچے 2 منٹ دے 55 سیکنڈ سپارہ پڑھ چھوڑے، تو دے دی طرح رٹے ہویا پتہ ہی نہیں جو حکم کیا ہے۔ آئے توڑے پورا قرآن نہ پڑھ، ایک آیت پڑھ پر سمجھ کے پڑھ جو قرآن دا دس ہویا حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ ربا تعالی القرآن والقرآن يلعنه، صادق بیٹھے فرمائے ہر قاری قرآن نے بھول نہ منے، ہر مٹھے لہجے والے تے قربان نہ ہوئے، ہر کہیں دی سونی قرات سن کے انہوں قاری نہ سمجھے۔ فرمایا بہت سارے قاری قرآن ہے پڑھ دے، قرآن ہے قرآن لعنت کر دے۔ بھلا کون بعد وقت پڑھدا قرآن ہے، پڑھ ملعون گئے، کریندہ عبادت اللہ تے ملائکہ لعنت کر دیں۔ ایک لفظ دے مدارہ معصوم فرمائے وہ بدبخت ہے جہاں قرآن پڑھ دے مگر نہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہے نہ عمل قرآن دے مطابق۔ قرآن معصوم دا مطالعہ سیرت معصوم پڑھو، یا ایوہ الذین آمنوا تے معصوم پہنچے، یا ایوہ الذین آمنوا رکوے دن برگاہ توحید توجہ کر گیا دے لبیک یا رب۔ صادق دیا امام جعفر صادق جیسا قاری قرآن، قرآن پڑھ دیا دے یا ایوہ الذین آمنوا فوراً رک گیا دے لبیک یا رب۔
لبیک یا ربی و میرا مالک میں جعفر صادق حاضرہ حکم کر اس وقت چھن آیات پڑھ 14 دے صدقے 14 روزانہ چا پڑھ 12 دے صدقے روزانہ 12 چا پڑھ زیادہ نہیں 5 آیات 5 ترفاق دے صدقے دے سمجھ کے پڑھ تاکہ عقیدہ قرآن دے مطابق ہوئی ہماری قرآن دے مطابق اس تلاوت قرآن دا کیا فائدہ پڑھدا قرآن ہے کتنی دفعہ حکیم الصلاۃ نماز قائم کرو پڑھتا ہے مگر نماز دا سجدہ ادا نہیں کرتا منافق ہے قاری نہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اللہ ماں باپ دے حقوق اولاد دے حقوق و فرائض بیان کرائے قرآن پڑھ دے نہ دھی دا حق نہ پتر دا حق نہ بہن دا حق وَلِلْذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ساری زندگی علماء نال گزارن والا کن پوائنٹ دے دین وعدے پترا دے نا جائیداد منتقل کرا ورنہ میرے جنازے دے نام منافق ہے قاری نہیں قاری قرآن ہویا قرآن دے امر دے عمل کرے ہاں قرآن دی نہیں دے توجہ کرے ہاں قرآن دے دسے حلال نو حلال قرآن دے دسے حرام نو حرام فرمایا ہر قاری قرآن دی تلاوت دے بھول نہ مجھے پڑھ دے قرآن قرآن لعنت حقیقی قاری ہے یعنی توحید قرآن دے مطابق یعنی نبوت قرآن دے مطابق یعنی امامت قرآن دے مطابق یعنی روزہ قرآن دے مطابق یعنی حج قرآن دے مطابق یعنی وضو قرآن دے مطابق یعنی زندگی دے معاملات قرآن دے مطابق اور میں حقیقہ درانا آپ اندازہ لا جینا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اللہ دے علاوہ کہیں اور نو رب آکھے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے واللہ خیر الرازقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور نو رازق مندے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے تبارک اللہ احسن الخالقین دی تلاوت کر کے اللہ دے علاوہ کہیں اور نو خالق مندے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے جینا بندہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ دے شکل مادری تصویرہ بناون والا میں اللہ جینا اللہ دے علاوہ کہیں اور نو مصور و مدبر کائنات مندے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے انا آتینا قل قوسر دی تلاوت کر کے حسنین و فرزندان پیغمبر نمندو ہوئے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل دی تلاوت کر کے من کنت مولا خدا انکار کرے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے انما ولیکم اللہ دی تلاوت کر کے علی ولی اللہ دا انکار کرے قرآن لعنت کرے تا کیا کرے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت دی تلاوت کر کے حسین دی مانو پتون مندو قرآن لعنت نہ کرے هو المحدث الذي لا يقرب هو النافع الذي لا يغش اور میرے آقا فرمانے قرآن و ہادی ہے جڑا کدی گمراہ نہ کرے قرآن و ہادی بنا نہ دنیا گمراہ نہ آخرت دا رستہ بول سے فرمایا هو المحدث الذي لا يقرب کہ غیر معصوم دی غلطی اکھا بند کر کے اعتماد نہ کریں تحقیق کرے غور کرے فکر کرے کوئی 1% جھوٹ کوئی 2% 5-10% جھوٹ تحقیق دے بغیر قبول نہ کرے اوہ المحدث الذی لا یقرب فرمایا قرآن و بولن والی کتاب ہے جڑی کبھی جھوٹ نہ بولے اوہ الناصح الذی لا یغش اور میرے آقا فرمانے قرآن و خیر خواہ ہے جڑا کبھی دھوکہ نہ دے بڑے بڑے خیر خواہ دھوکہ دے سی قرآن کبھی دھوکہ نہ دے سی فرمایا قرآن کو اپنا ساتھی بنا تو میرے آقا فرمانے وہ کتاب ہے نورن لا تطفو مصابیح ہو قرآن و چراغ ہے قرآن و روشنی ہے جنہیں چراغ بجھن والے نہیں وَتِبِيَانًا لَا تُعْدَمُ أَرْكَانُهُ قرآن و عمارت ہے جنہیں ستون کمزور ہو بجھن والے نہیں
اور میرے آقا فرمانے یا رکھ وسراجا لا یخبو توقدہو، فرمایا قرآن و چراغ ہے جنی روشنی قدام مدھم نہ اسی و بحرا لا یدرک غارہو، فرمایا قرآن و سمندر ہے جنی گہرائی دکھ پہنچن والا کوئی نہیں۔ اور میرے آقا فرمانے قرآن و عزت ہے جنی نال ٹرن والا نہ دنیا ذلیل ہوں گے نہ آخرت ذلیل وَإِذَّن لَا تَخْذُلُ آوَانُهُ، فرمایا قرآن و عزت ہے، قرآن و عزت ہے جہاں ساتھ دیوان علیہ اللہ دنیا دی عزت ادا کرے دے، اللہ آخرت دی عزت ادا ظاہرہو علیکم و باطنہو عبید، فرمایا قرآن و کتاب ہے جہاں ظاہر خوشنما ہے جہاں باطن اور امیر المومنین میں ایک کو جملہ چار کرا لو شیطو لا کرتو سبعین بعیدا من تفسیر فاتحہ الکتاب الحمدللہ کے والناس تا قرآن سمایا سی جو 14 دے دروازے تے آسے امیر المومنین آقا فرمائے میں علی ہوا قرآن دی تفسیر لکھن والا سارا قرآن نہیں سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا لو شیطو لا کرتو سبعین بعیدا من تفسیر فاتحہ الکتاب میں علی لکھن والا ہوا سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا 70 اونٹ بوجھ نہ اٹھا سکتا امیر المومنین فرمانے تیری روحانی بیماریاں دے علاج دے نسخے لنا ہے قرآن۔ میں جرا ذہن ارادہ لے کے اٹھیا اسی جو 5 یا 6 منٹ باقی ہیں تاکہ جانا جو میرے بھائی بھی کم از کم مسائب بھی تفسیر پڑھ سکے، بس آخری پیغام فرمایا قرآن سب تو بڑی 4 روحانی بیماریاں الکفر والشرک والغی والنفاق، دنیا ہارٹ دی بیماری، کینسر دی بیماری، کرونا موذی وبا ہے۔ امیر المومنین آقا فرمانے جسمانی بیماریاں تو ہٹ کے کچھ روحانی بیماریاں، ایک روحانی بیماری کا نام ہے کفر، ایک روحانی بیماری کا نام ہے شرک، ایک روحانی بیماری کا نام ہے منافقت، ایک روحانی بیماری کا نام ہے گمراہی۔ امیر المومنین آقا فرمانے ان 4 روحانی بیماریاں دے نسخے کا نام ہے قرآن۔ کفر دا علاج جانا ہے قرآن پر، منافقت دا علاج جانا ہے قرآن پر، شرک دا علاج جانا ہے قرآن پر۔ خدا را ایام قریب ہے، ماہ مبارک اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن پڑھ، ترجمے نال قرآن پڑھ، لوگاں تک قرآن پہنچاؤ، منبر دے قرآن پڑھن تے سنن دا عادی بن، خود اپنی محفلاں نو تلاوت قرآن نال منور کر، اپنے گھر نو تلاوت قرآن نال منور کر، اپنے دل دیا تاریکیاں نو تلاوت قرآن نال دور کر کے منور کر۔ کیڑا وڈا کاری قرآن سر نیزے دے ہاتھ دھڑ کر بلا ڈھیر ساریاں آرزوات چھوڑ کے ایک جملہ 21 ماہ رمضان علی لحظے دے مہمان شہید دستگاہ والا رحمہ نے لکھے ساری زندگی دے قاری قرآن علی زخمی حالت بجتے بین بنیا حسن جی بابا کتھے میری آلیہ زینب سامنے آ گیا دے جیو میرا زخمی بابا، جیو میرا لاہے دا مہمان بابا، جیو میرا خوفہ دا مظلوم بابا، علیہ بچڑا میں لاہے دا مہمان آخری ویلے بابے دی حسرت ہی میں نے تھوڑا جیا قرآن سنا اجرک اللہ قرآن ناتے امیر بیادن آخری ویلے میری حسرت بابے نو تھوڑا جیا قرآن سنا۔ مریم کربلا فخر مریم شہید دستگاہ برائے رحمہ لکھے مریم کربلا سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دیئے چند آیات دی تلاوت دے بعد خاموش ہوئی علی دی دی اکھی مالیاں امیر کائنات بچڑا خاموش کیوں ہیں بابا توڑا حکمہ میں چند آیات دی تلاوت کی دیئے ہون نہیں پڑھ سکتی بابا تیرے حجرے جا ہاشمی موجود ہے بابا میں بھیرا والے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی
سادات غیر سادات روندے تائیں ودے ہیں جڑی اکی دی رات بھیراواں دے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکدی اللہ جانے یارہ دی رات اللہ جانے یارہ دی رات پڑھ کیے دیتے ہیں اللہ جانے شرابی دے دربار خطبے کیے پڑھ دی رہیے علی اللہ تیری عبادت قبول فرمائے جدا مکیاں وسیط فرمائے نے حسن بچڑا جی بابا میرے دیا پتران بولا میری اولاد دعا کٹھا کر میں دونوں نامے دی حدیث سنا شیخ عباس کمی علیہ رحمہ لکھے جدا اولاد کٹھی ہوئی ہے محافظ شریعت علی محافظ حدیث علی آدھر بچڑا دوارے نانے دا آخری ویلا میرے زانوں تے سبت دوارے نامے حدیث بیان فرمایا یا علی مومن دا آخری ویلا ہوئے انہی پیشانی تے پسینہ ظاہر فرمایا نے یا علی میری پیشانی صاف کر میں ڈلیا ہوئے حدیث سنا مرد بار میرے آقا فرمائے حسن بچڑا دوڑے نانے دی دسی ہوئی علامت پوری ہو رو کیا دے میری پیشانی تے پسینے میرا پسینہ صاف کر میرا آخری سلام یہ جملے آنکھیں فاتح شام دی بابے دے سینے دے جڑی آدھی بابا ایک حدیث آپ سنائے